بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی بالقاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ایک ہیکر اور ایک عام چور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ عام چور تو کوئی مادی چیز چرا لیتا ہے نا؟ ہاں بالکل، عام چور کسی سسٹم میں گھس کر کچھ قیمتی چیز چرا لیتا ہے، لیکن ایک ہیکر بظاہر کچھ نہیں چراتا۔ وہ صرف پیغامات کو، ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو اس طرح تبدیل کرتا ہے یا ادھر کی بات ادھر کرتا ہے کہ پورا کا پورا نیٹ ورک اندر ہی اندر تباہ ہو جاتا ہے۔ جی، اور ہم اس ہیکر کو آج کے موضوع سے بڑی آسانی سے جوڑ سکتے ہیں۔ بالکل، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم انسانی معاشرے کے سب سے پرانے، سب سے خطرناک اور بدقسمتی سے سب سے عام ہیکر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ہیکر جو کسی کمپیوٹر کو نہیں بلکہ انسانی رشتوں کو ہیک کرتا ہے، یعنی جسے ہماری روایات اور اسلامی ماخوذات میں نمیمہ کہا گیا ہے، جسے ہم عام زبان میں چغل خوری کہتے ہیں۔ جی، جب ہم اس سماجی ہیکنگ کے اثرات اور اس کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سچی بات ہے دل دہل جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے بے ساختہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکلتا ہے کہ کیسے محض چند الفاظ خونی رشتوں اور مضبوط بستیوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہیکر والی تشبیہ اس لیے بھی زبردست ہے کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں چغلی خوری کو ایک بہت ہی معمولی سی خامی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس باتوں کا تبادلہ ہی تو ہے۔ ہاں، لوگ اسے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، بس گپ شپ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے ماخوذات کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر امام غزالی کی بیان کردہ تعریف کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کی سنگینی کھل کر سامنے آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نمیمہ دراصل اس راز کو فاش کرنے اور اس پردے کو چاک کرنے کا نام ہے جسے ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو۔ اچھا، یعنی کسی ایسی بات کو پھیلانا جو چھپی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ جی، اور اس میں سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی فساد برپا کرنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ راز کو فاش کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ سچی ہے۔ ہاں، بات تو سچی ہی ہوتی ہے۔ تو عموماً لوگ جب ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا دفاع یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے تو وہی کہا جو سچ تھا۔ تو کیا محض بات کا سچا ہونا اس عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہری غلط فہمی ہے جس کا شکار ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سچائی کا استعمال اگر کسی کو تباہ کرنے یا دو لوگوں کے درمیان نفرت کا بیج بونے کے لیے کیا جائے تو وہ سچ اپنی اخلاقی حیثیت کھو دیتا ہے۔ واہ، مطلب سچ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا۔ بالکل، سچ کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک ہتھیار بنانا ہی دراصل نمیمہ کی بنیاد ہے۔ اور یہیں سے غیبت اور نمیمہ کے درمیان ایک بہت ہی باریک لیکن فیصلہ کن فرق سامنے آتا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہر نمیمہ تو غیبت ہوتی ہے، لیکن ہر غیبت نمیمہ نہیں ہوتی۔ اچھا، اس فرق کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیونکہ دونوں میں ہی ہم کسی غیر حاضر شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا؟ ہے نا؟ جی، سارا دار و مدار اس طریقے اور نیت پر ہے جس کے تحت یہ عمل کیا جاتا ہے۔ غیبت محض کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ یہ بذات خود ایک سنگین گناہ ہے، لیکن اس کا محرک عموماً حسد، غصہ یا محض وقت گزاری ہوتا ہے۔ یعنی بندہ بس اپنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے برعکس جب ہم نمیمہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک واضح اور شعوری نیت شامل ہوتی ہے، یعنی دو لوگوں یا دو گروہوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑنا۔ نمیمہ ایک ایکٹیو اٹیک ہے۔ ایک متحرک سازش ہے۔ جی، چغل خور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت معلومات ادھر سے ادھر کر رہا ہوتا ہے تاکہ ایک خاص قسم کا رد عمل یا تباہی پیدا ہو۔ یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ذرائع میں دو اصطلاحات ملتی ہیں، نمام اور قطاد۔ جی ہاں، یہ دونوں اصطلاحات بہت اہم ہیں۔ اگر ہم آج کے ڈیجیٹل دور کی بات کریں جی، تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نمام وہ شخص ہے جو کسی نجی واٹس ایپ گروپ کی بات کا اسکرین شاٹ لے کر کسی تیسرے بندے کو بھیج دیتا ہے تاکہ ان کی لڑائی ہو جائے، اور قطات وہ ہے جو کسی کے کندھے کے پیچھے سے چھپ کر اس کا فون پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر جا کر وہ راز دوسروں کو بتاتا ہے۔ واہ، یہ بہت ہی شاندار اور آج کے دور کے حساب سے بالکل درست تشبیہ ہے۔ لغوی اعتبار سے نمام وہ شخص ہے جو محفل میں باقاعدہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، باتوں میں حصہ لیتا ہے، آپ کا اعتماد حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی اعتماد کا خون کر دیتا ہے۔ بالکل،
وہ باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے برعکس قطات وہ ہے جو محفل کا حصہ نہیں ہوتا، وہ جاسوس کی طرح چھپ کر دروازے کے پیچھے سے یا جدید دور میں کسی کی پرائیویسی میں دراندازی کر کے معلومات چراتا ہے۔ مطلب دونوں کا حتمی مقصد ایک ہی ہے، بس طریقہ کار مختلف ہے۔ جی، دونوں صورتوں میں انسانی رازداری کی حرمت پامال ہوتی ہے اور فساد پھیلتا ہے۔ اچھا، اس نفسیاتی اور سماجی تباہی کے پس منظر میں جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو سورۃ القلم میں چغل خور کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ بے شک وہ ایک مکمل نفسیاتی خاکہ ہے۔ ہاں، وہاں محض ایک گناہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری ایک نفسیاتی پروفائلنگ کی گئی ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ان 9 صفات کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور وہ کیوں اتنی اہم ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کا ایک انتہائی حیرت انگیز تجزیہ ہے۔ سورۃ القلم میں چغل خور کی 9 صفات بیان ہوئی ہیں۔ خلاف یعنی بہت قسمیں کھانے والا، مہین یعنی ذلیل اور کمظرف، حماز یعنی تانے دینے والا، مشاء بنمیم یعنی چغلی کے لیے چل پھر کرنے والا۔ اور اس کے علاوہ منع للخیر، معتد اسیم بھی ہے نا؟ جی بالکل، منع للخیر یعنی بھلائی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا، معتد یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم یعنی گناہگار، عتل یعنی سخت مزاج، اور زنیم جس کی اصل مشکوک ہو یا جو بدنام ہو۔ یعنی یہ سب ایک ہی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر حلاف یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ اب ایک انسان بات بات پر قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ منطقی طور پر سوچا جائے تو جو انسان سچا ہوتا ہے اسے قسموں کی بیساکھیوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ یہ تو وہ شخص کرتا ہے جسے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے یا لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے وہ قسموں کا سہارا لے کر اپنا جھوٹ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ یہ اس کا احساس کمتری ہے جو دوسری صفت مہین سے جڑا ہوا ہے۔ ایک چغل خور اندر سے انتہائی عدم تحفظ کا شکار اور کمظرف ہوتا ہے۔ یعنی وہ دوسروں کو گرا کر خود کو بڑا محسوس کرنا چاہتا ہے؟ جی، وہ دوسروں کی زندگیاں بگاڑ کر اور طاقتور لوگوں کے کان بھر کر خود کو اہم محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اسے اپنی ذات میں تو کوئی کمال نظر نہیں آتا، اس لیے وہ دوسروں کی خامیاں اچھالتا ہے، اور جب یہ رویہ معاشرے میں سرایت کر جائے تو اس کی تمثیل ہمیں سورۃ المسد میں ملتی ہے۔ وہ حمالۃ الحطب والی بات، ابو لہب کی بیوی کا ذکر؟ بالکل، وہاں ابو لہب کی بیوی کے لیے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں اٹھانے والی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ استعارہ بہت گہرا ہے، مطلب لکڑی بذات خود آگ نہیں ہوتی، لیکن وہ آگ کو زندہ رکھتی ہے، اسے پھیلاتی ہے۔ جی، وہ ایندھن کا کام کرتی ہے۔ معاشرے میں جب کوئی تناؤ، کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چنگاری کی طرح ہوتی ہے۔ چغل خور اس چنگاری پر باتوں کی، افواہوں کی اور جھوٹ کی لکڑیاں لا کر ڈالتا ہے تاکہ وہ چنگاری ایک بھڑکتے ہوئے الاؤ میں تبدیل ہو جائے اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ اور اس الاؤ کی شدت کا اندازہ اس مشہور حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسے ہم معمولی بات سمجھتے ہیں وہ روحانی سطح پر کتنی بڑی تباہی ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بظاہر کسی بہت بڑے جرم جیسے قتل یا چوری پر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر کس بات پر ہو رہا تھا؟ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا۔ اور پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی منگوا کر اس کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پر گاڑ دیے۔ اگر ہم اس حدیث کے میکانزم پر غور کریں نا تو یہاں ایک ظاہری اور ایک باطنی نجاست کا تقابل ملتا ہے۔ پیشاب سے نہ بچنا جسمانی اور ظاہری طہارت کو خراب کرتا ہے، جبکہ چغل خوری معاشرے کی باطنی اور روحانی طہارت کو آلودہ کرتی ہے۔ کیا بات ہے! دونوں ہی صورتوں میں غلاظت پھیل رہی ہے۔ بالکل۔ اور اسی غلاظت اور تباہی کی ایک عملی تصویر ہمیں تاریخ کے ایک عبرتناک واقعے میں ملتی ہے جسے حماد بن سلمہ نے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک چغل خور ایک ہیکر کی طرح سسٹم کے کمزور ترین پہلوؤں کو نشانہ بناتا ہے۔ اچھا، وہ کون سا واقعہ ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام کو بازار میں بیچا۔ بیچتے وقت اس نے خریدار کو ایمانداری سے بتا دیا کہ بھئی اس غلام میں اور کوئی عیب نہیں ہے، یہ کام کاج میں بہترین ہے، بس اس میں ایک خامی ہے کہ یہ نمام یعنی چغل خور ہے۔
اور خریدار نے اسے ایک معمولی خامی سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ یہاں انسانی نفسیات کیسے دھوکہ کھاتی ہے نا، ہم مادی فائدے کے لیے اخلاقی خامیوں کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ایک اخلاقی خامی کتنی بڑی مادی تباہی لا سکتی ہے۔ یہی اس المیے کا آغاز تھا۔ خریدار اس غلام کو گھر لے آیا۔ کچھ عرصہ غلام نے خاموشی سے گھر کا ماحول سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کا سب سے حساس اور کمزور حصہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور پھر اس نے وہیں وار کیا ہوگا۔ بالکل، جب اسے موقع ملا تو وہ اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور انتہائی ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا کہ تمہارا شوہر اندر ہی اندر تم سے بیزار ہو چکا ہے اور وہ کسی دوسری عورت کو لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بیوی یہ سن کر فطری طور پر پریشان ہو جائے گی۔ یہاں غلام نے ان کے رشتے کے اندر عدم تحفظ کا بیج بو دیا۔ جی، اور پھر اس نے حل بھی خود ہی تجویز کیا، کیونکہ وائرس جب سسٹم میں آتا ہے تو وہ ایک جعلی اینٹی وائرس بھی تو پیش کرتا ہے نا۔ ہاں، تو اس نے کیا حل بتایا؟ اس نے بیوی سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ کے لیے تمہارا دیوانہ ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے، جب وہ گہری نیند سو رہا ہو تو ایک تیز استرا لے کر اس کی گردن کے پاس سے چند بال کاٹ لینا۔ میں ان بالوں پر ایک خاص جادو کروں گا جس کے بعد وہ کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ یا اللہ! اور وہ بیوی اپنے گھر کو بچانے کی فکر میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ وہ اس کے جھانسے میں آ گئی؟ بالکل آ گئی۔ اب یہ غلام کی سازش کا پہلا حصہ تھا۔ اب اس نے اپنے آقا یعنی اس عورت کے شوہر کے ذہن کو ہیک کرنے کی تیاری کی۔ مطلب وہ شوہر کے پاس بھی گیا؟ جی ہاں، اب وہ اپنے آقا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہاری بیوی کے کسی اور سے مراسم ہے اور وہ راستے سے تمہیں ہٹانا چاہتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کتنی خوفناک بات ہے۔ اور اس نے مزید کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ آئے تو آج رات ذرا سونے کا ڈرامہ کر کے دیکھنا۔ اب آپ تصور کریں اس رات اس گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوف اور بدگمانی کا شکار ہوں گے۔ رات ہوئی ہوگی، شوہر بستر پر لیٹا، بظاہر سو رہا تھا مگر اندر سے جاگ رہا ہوگا۔ اتنے میں بیوی آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار استرا تھا اور وہ گردن کے قریب جھکی۔ جی، اور شوہر کے ذہن میں تو پہلے یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ وہ اسے قتل کرنے آ رہی ہے۔ تو اس نے استرا دیکھتے ہی اچانک حملہ کیا ہوگا اور اپنی بیوی کو مار ڈالا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب بیوی کے قتل کی خبر اس کے خاندان والوں کو پہنچی تو وہ انتقام کے لیے اٹھے اور انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اوہو، مطلب ایک پوری خون ریز جنگ چھڑ گئی ہوگی۔ جی، اس کے بعد دونوں خاندانوں اور پھر ان کے قبیلوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ اب ذرا سوچئے، اس غلام نے اپنے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ ہاں، اس نے تو بس 2 جھوٹے دعوے کیے تھے۔ اس نے صرف معلومات کو اس طرح پیش کیا کہ 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ ہے نمیمہ کی اصل طاقت۔ سچ میں یہ واقعہ سن کر جھرجھری آ جاتی ہے، کیسے ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ اور جو بات ہم پہلے کر رہے تھے اس واقعے سے وہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ چغلخوری ایک ہی وار میں 3 لوگوں کا قتل کرتی ہے۔ جی، 3 لوگوں کا؟ ہاں، کہنے والے کی اپنی آخرت کا، سننے والے کے سکون اور سوچ کا، اور جس کی بات ہو رہی ہے اس کی عزت یا جان کا۔ اور شاید اسی وسیع تباہی کی وجہ سے ایک حدیث میں اس کے بارے میں یہ سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ موڑ دینے والی ہے۔ بے شک، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یعنی انسان کی نیکیوں کی ساری کمائی، اس کی عبادتیں، سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور اس کا اثر صرف انفرادی نہیں رہتا بلکہ بس اوقات پوری کی پوری قومیں اس کے وبال کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے حوالوں میں موجود ہے۔ جی بالکل، وہ واقعہ تو بہت ہی سبق آموز ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بار سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر بارش کی دعا کی، مگر آسمان سے ایک قطرہ نہ گرا۔ کئی بار ایسا ہوا نا؟ جی، تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ،
تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو چغل خور ہے اور اپنے اس گناہ پر اصرار کر رہا ہے۔ اس ایک شخص کی روحانی نحوست اور معاشرتی فساد کی وجہ سے میں تمہاری اور تمہاری قوم کی دعا قبول نہیں کر رہا۔ یعنی بارش جیسی رحمت بھی رک گئی۔ بالکل۔ رحمت وہاں نازل نہیں ہوتی جہاں دلوں میں کینہ اور فساد بویا جا رہا ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے معاشرتی اعمال ہماری اجتماعی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا رکیے، اس مقام پر میں تھوڑا سا ایک مختلف زاویہ پیش کرنا چاہوں گی اور اس عام فہم کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ہم نے اب تک یہ تسلیم کیا ہے کہ ہر صورت میں ادھر کی بات ادھر کرنا فساد کی جڑ ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔ لیکن فرض کریں میرے سامنے کوئی شخص بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل کرے گا یا کسی کا کاروبار تباہ کرے گا یا ریاست کے خلاف کوئی بڑی سازش کرے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر میں یہ راز جان لیتی ہوں تو کیا وہاں خاموش رہنا فرض ہے؟ اگر میں جا کر متاثرہ فریق کو بتاتی ہوں تو کیا وہ بھی نمیمہ کے زمرے میں آئے گا اور مجھے گناہ گار بنائے گا؟ یہ آپ نے انتہائی شاندار، عملی اور منطقی سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اسلام کوئی جامد یا غیر عقلی نظریہ پیش نہیں کرتا۔ یہ انسانی جان، مال اور عزت کے تحفظ کو اولویت دیتا ہے۔ مطلب اس معاملے میں استثنائی صورتیں بھی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں۔ ہمارے علمی ذرائع واضح کرتے ہیں کہ حالات اور نیت کے اعتبار سے اس عمل کو 3 مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم تو وہی حرام ہے جس پر ہم نے تفصیلی بات کی، یعنی فساد کے ارادے سے راز فاش کرنا۔ صحیح۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم واجب یا فرض ہے، اور وہ بیان وہی صورتحال ہے جو آپ نے ابھی بیان کی۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کسی شخص کی جان، مال یا آبرو خطرے میں ہے تو اس وقت خاموش رہنا کوئی نیکی نہیں بلکہ ظلم میں شراکت داری ہے۔ ہاں، وہاں تو بتانا ضروری ہے تاکہ وہ شخص اپنا دفاع کر سکے۔ بالکل۔ ایسے موقع پر آپ پر فرض ہے کہ آپ اس شخص کو خطرے سے آگاہ کریں۔ یہاں آپ کی نیت معاشرے میں فساد پھیلانے کی نہیں بلکہ ایک معصوم کو فساد سے بچانے کی ہے، اور نیت ہی اس سارے عمل کا تعین کرتی ہے۔ یعنی بات وہی آ گئی کہ آپ آگ بجھانے جا رہے ہیں، نہ کہ آگ لگانے۔ اچھا، تو تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم مباح یا جائز ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جہاں معلومات کا تبادلہ کسی بڑے اجتماعی فائدے کے لیے کیا جائے۔ اس کی بہترین مثال غزوہ خندق کے موقع پر نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کردار ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ حالت جنگ تھی، مدینہ کے گرد کفار کا بہت بڑا اتحاد جمع تھا۔ نعیم بن مسعود نے اپنی ذہانت سے قریش اور مدینہ کے اندر موجود غدار یہودیوں کے درمیان ایسی باتیں جا کر کیں کہ ان دونوں گروہوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا۔ واو، ان کا اتفاق ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ جی، اسی طرح اگر 2 روٹھے ہوئے دوستوں یا خاندانوں میں صلح کروانی ہو تو ایک فریق کی طرف سے کچھ اچھی باتیں بنا کر دوسرے فریق کو بتانا تاکہ دل نرم ہو جائیں، یہ بھی جائز اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ معلومات کا تبادلہ بذات خود برا نہیں، بلکہ وہ جذبہ برا ہے جو اس معلومات کو نقصان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بحث کے سب سے عملی حصے کی طرف۔ اگر کوئی چغل خور، کوئی ایسا وائرس ہمارے پاس آ جائے اور کہے کہ بھائی پتہ ہے کل فلاں محفل میں تمہارے بارے میں کیا بات ہو رہی تھی، تو ایسے میں ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہم اس جال سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے ہمیں پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جانا پڑے گا۔ انہوں نے چغلی سننے والے کے لیے 6 بہترین اور انتہائی سائنٹیفک اصول وضع کیے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو ایک فائر وال کی طرح اپنے ذہن پر لگا لیں تو نمیمہ کا وائرس کبھی ہمارے سسٹم کو کریش نہیں کر سکتا۔ چلیں ذرا اس فائر وال کو انسٹال کرتے ہیں۔ بتائیے پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، چغل خور کی بات پر ہرگز یقین نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق جو شخص چغلی خوری کر رہا ہے وہ فاسق ہے، اور ایک فاسق کی گواہی اور اس کی دی گئی خبر شرعاً قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی وہ ایک مشکوک ذریعہ ہے۔ سمجھ گئی۔ دوسرا اصول کیا ہوگا؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسے اس عمل سے سختی سے روکیں اور نصیحت کریں۔ محض سن کر سر ہلانا یا خاموش رہنا کافی نہیں، کیونکہ آپ کی خاموشی اسے حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کو ایکٹیو رسپانس دینا ہوگا۔ صحیح، اسے وہیں ٹوک دینا چاہیے۔
اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے دل میں اس فعل کے لیے نفرت محسوس کریں۔ یہ آپ کا جذباتی دفاع ہے تاکہ آپ کا دل اس برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ تینوں تو چغل خور کے خلاف اقدامات ہو گئے۔ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کیا اصول ہیں؟ اس کے حوالے سے چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنے غائب بھائی یا دوست کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ پالیں۔ چغل خور کا مقصد ہی آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات کا بیج بونا تھا۔ اگر آپ نے بدگمانی شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وائرس کامیابی سے انسٹال ہو چکا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی ہمارا سب سے بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے ذہن میں بدگمانی آتی ہے، ہماری انسانی فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم جا کر تحقیق کریں۔ ہم کہتے ہیں چلو اس کی بات پر تو یقین نہیں کرتی، لیکن ذرا خود پتہ تو کروں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہی تو امام غزالی کا 5واں اصول ہے کہ اس چغلی کی بنیاد پر ہرگز جاسوسی یا تحقیق شروع نہ کریں۔ لیکن ایسا کیوں؟ تحقیق کرنا تو بظاہر ایک منطقی بات لگتی ہے نا؟ اس کے پیچھے کمال کی نفسیاتی سمجھ بوجھ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی جھوٹی یا فسادی خبر کی بنیاد پر تحقیق شروع کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اس شک کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا تجسس دراصل اس وائرس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اوہ، میں اب سمجھی۔ جو ہی آپ تحقیق کے نام پر جاسوسی شروع کرتے ہیں، آپ خود ایک گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور آپ کا رویہ اس غائب شخص کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا سسٹم ہیک ہو چکا ہے۔ زبردست پوائنٹ ہے۔ اور چھٹا اصول؟ چھٹا اور آخری اصول یہ ہے کہ خود اس چگلی کو آگے بیان کر کے چغل خور نہ بنیں۔ یہ مت کہیں کہ یار آج فلاں بندہ آیا تھا اور وہ فلاں کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے خود کو بھی اسی زنجیر کی ایک کڑی بنا لیا۔ واہ، یہ 6 اصول تو مکمل ایک مدافعتی نظام کی طرح کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر عمل نہ کرے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ہمارے ذرائع میں بادشاہ اور اس کے درباری کے مشہور واقعے میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ واقعہ تو سیدھا سیدھا اس بات کا ثبوت ہے کہ تجسس اور کانوں کا کچا ہونا کس طرح انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک انتہائی سنسنی خیز اور سبق آموز کہانی ہے۔ آپ ذرا وہ واقعہ سنائیں گے؟ بالکل۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک بہت نیک اور مقرب درباری تھا۔ ایک حاسد شخص کی آنکھوں میں اس درباری کی عزت کھٹکتی تھی۔ وہ حاسد بادشاہ کے پاس پہنچا اور ایک ایسا وار کیا جو بادشاہ کی انا کو براہ راست چیلنج کرے۔ اس نے کیا کہا بادشاہ سے؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ کا یہ قریبی درباری لوگوں میں بیٹھ کر کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ یہ کتنا سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ایسی توہین کہاں برداشت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بادشاہ نے کہا کہ میں کل دربار میں خود اس بات کی تصدیق کروں گا۔ اب حاسد کو پتا تھا کہ اس کی بات جھوٹی ہے۔ اسے سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک خطرناک چال چلی۔ اچھا، کیا چال چلی؟ اس نے اسی نیک درباری کو شام کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا اور اس کھانے میں خوب سارا لہسن اور پیاز شامل کر دیا۔ درباری نے بے خبری میں وہ کھانا کھا لیا۔ اوہ، اب سمجھ آیا۔ لہسن کی وجہ سے اس کے منہ میں واقعی بو پیدا ہو گئی۔ اب جب وہ دربار میں جائے گا تو کیا منظر بنے گا؟ اگلے دن دربار لگا۔ بادشاہ نے اس درباری کو اپنے بالکل قریب بلا کر کچھ بات کی۔ اب درباری کو احساس تھا کہ اس نے لہسن کھایا ہوا ہے اور بادشاہ کو اس کی بو سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس نے انتہائی ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اور بادشاہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ بادشاہ کو لگا کہ حاسد نے بالکل سچ کہا تھا۔ یہ درباری واقعی ناک بن کر رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ کیسے ایک غلط فہمی نے عقل کو اندھا کر دیا۔ جی، بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے فوراً ایک خط لکھا، اسے شاہی مہر سے بند کیا اور اس درباری کو حکم دیا کہ یہ خط فوراً لے جا کر میرے فلاں صوبے کے گورنر کو دے آؤ۔ بادشاہ کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی درباری کے ہاتھ خط بھیجتا تھا تو اس میں اس کے لیے انعام و اکرام کا حکم ہوتا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، لیکن اس خط میں بادشاہ نے لکھا تھا کہ جو شخص بھی یہ خط لے کر تمہارے پاس پہنچے اسے فوراً ذبح کر دو، اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دو اور مجھے بھیج دو۔ یا اللہ، یہ تو موت کا پروانہ تھا، اور وہ بیچارہ بے گناہ درباری سمجھے بیٹھا تھا کہ وہ انعام لینے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں قدرت کا انتقام دیکھیے۔ جب درباری خوشی خوشی وہ خط لے کر دربار سے باہر نکلا تو راستے میں اسے وہی حاسد مل گیا۔ حاسد نے سوچا کہ بادشاہ نے ضرور اسے کوئی بہت بڑی جاگیر یا خزانہ انعام میں دیا ہے۔
لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ تو اس نے وہ خط مانگ لیا ہوگا۔ بالکل، اس نے درباری سے کہا کہ تم تو روز انعام پاتے ہو، یہ چھوٹا سا کام مجھے دے دو، یہ خط میں گورنر تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ انعام مجھے مل جائے۔ درباری نے اپنی شرافت میں وہ خط اسے دے دیا۔ جو گڑھا اس نے کھودا تھا وہ خود ہی اس میں گرنے جا رہا تھا۔ حاسد وہ خط لے کر گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر نے خط پڑھا، شاہی مہر دیکھی اور فوراً جلاد کو بلا لیا۔ حاسد چیختا رہا، چلاتا رہا کہ یہ خط میرا نہیں ہے، یہ انعام کسی اور کا تھا، مجھے بادشاہ سے دوبارہ ملنے دو۔ لیکن بادشاہ کے حکم میں تو کوئی نظر ثانی نہیں ہوتی۔ جی، گورنر نے کہا کہ کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی، اور جلاد نے اسی وقت اس حاسد کو ذبح کر دیا۔ کیا ہی زبردست اور خوفناک انجام تھا، اور یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اس شاندار قول کی بالکل سچی تصویر پیش کرتا ہے جو ہمارے ذرائع کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص تمہارے سامنے دوسروں کی چغلی کھاتا ہے، یاد رکھو وہ دوسروں کے سامنے تمہاری چغلی بھی ضرور کھائے گا۔ بالکل درست۔ ایسے شخص کا کوئی وفادار نہیں ہوتا، وہ بس اپنے اندر کے فساد کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، ایک جملہ بظاہر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر نسلوں تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہمیں صرف اپنے بولنے کا ہی نہیں بلکہ اپنے کانوں کا اور اپنے سننے کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا۔ اور اسی محاسبے کے حوالے سے آج کی نشست کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نئی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ ضرور، وہ کیا ہے؟ ہم نے آج انسانوں کے بیچ ہونے والی چغلخوری کا ذکر کیا، اس ہیکر کا ذکر کیا جو ہمارے محلے، دفتر یا خاندان میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، آج کی دنیا میں ہم سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں۔ ان فونز میں چلنے والے سوشل میڈیا کے الگوریدمز کیا ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان کا ڈیزائن ہی اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ایک سیاق و سباق سے کٹی ہوئی، غصہ دلانے والی خبر یا کوئی متنازع تصویر آپ کی ٹائم لائن پر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ دلانا، معاشرے میں تفریق پیدا کرنا اور آپ کی توجہ حاصل کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر چغل خور کا کام جھوٹ، سچ اور فساد کو ملا کر معاشرے میں آگ لگانا ہے، تو کیا آج کے یہ سوشل میڈیا الگوریدمز جدید دور کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نمامہ نہیں ہیں؟ کیا ہم روزانہ جانے انجانے میں ان الگوریدمز کے ذریعے پھیلائی جانے والی ڈیجیٹل نمیمہ کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم ہر روز اس ہیکر کو اپنی سوچ، اپنے رشتے اور اپنا سکون برباد کرنے کی کھلی چھٹی نہیں دے رہے؟ اگلی بار جب ہم لوگ کوئی غصہ دلانے والی پوسٹ پڑھیں تو خود سے ضرور پوچھیں کہ کیا ہم بھی کسی حاسد کا لکھا ہوا وہ خط تو نہیں پڑھ رہے جس کے انجام میں صرف تباہی لکھی ہے؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔